ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ تیز بارش نے تو میری زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ہر حال میں میٹنگ کے لیے لاہور پہنچنا تھا، لیکن طوفانی بارش نے ساری فلائٹس کینسل کر کے رکھ دی تھی، اس لیے مجبوراً بھاگم بھاگ مجھے ریلوے اسٹیشن جانا پڑا۔ لاہور کی ٹکٹ میں نے ارجنٹ ہی خریدی تھی، اس لیے مجھے اکانومی کلاس کی ٹکٹ ملی تھی۔ اگر میری میٹنگ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اکانومی کلاس میں سفر کرنے کے لیے حامی نہ بھرتا۔ ابھی بھی ٹرین کے آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میرا ڈرائیور مجھے اسٹیشن چھوڑ کر جا چکا تھا، اس لیے میں بازار سے اسٹیشن پر بیٹھا تھا۔ رات کا پہر تھا اور رات کے 2 بجے صرف 5 منٹ کے لیے یہاں پر ٹرین نے رکنا تھا، اور ابھی 1:30 بج رہا تھا۔ معمول سے زیادہ آج اسٹیشن میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا، شاید رات کے اس پہر اکا دکا مسافر ٹرین کے انتظار میں ہوتے تھے۔ بارش ابھی بھی بہت تیز ہو رہی تھی جب میں نے ایک لڑکی کو سیاہ چادر پہنے ہوئے اسٹیشن کے اندر آتے دیکھا۔ اس نے اپنے چہرہ چادر کے پلو سے چھپا رکھا تھا، بارش میں پوری بھیگی ہوئی تھی۔ وہ بڑی بدحواسی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جیسے بینچ پہ میں بیٹھا تھا وہ خالی تھا، کچھ فاصلے پر ایک اور بینچ تھا، لیکن وہاں پر کچھ اور قسم کے لڑکے بیٹھے تھے۔ وہ لڑکی شاید بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ اس نے میری سیٹ کی طرف دیکھا تو دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی میرے بینچ کے پاس آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ پھر اپنے موبائل سے نکالا اور اس میں سے کچھ میسیجز کرنے لگی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ اس کا چہرہ ناک کے نیچے سے چھپا ہوا تھا، لیکن آنکھیں باہر تھیں اور خوبصورت بھی تھیں۔ بہرحال میں نے اپنی نظریں ہٹا لی۔ کچھ دیر بعد کہنے لگی، بات سنو لڑکے۔ مجھے اس کے مخاطب کرنے کا انداز بڑا ہی عجیب لگا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی، لاہور کی ٹرین کب آئے گی؟ میں نے کہا آدھے گھنٹے تک آئے گی۔ کہنے لگی، کیا مصیبت ہے، جلدی نہیں آ سکتی؟ اس کی بے تکی بات سن کر میں کیا جواب دے سکتا تھا؟ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ ایک تو بارش کی وجہ سے مجھے اتنا لمبا سفر کرنا پڑ رہا تھا، میں تو اس سفر کے بارے میں سوچ کر ہی پریشان تھا۔ اس کے بعد کہنے لگی، سنو، تمہاری بوگی نمبر کیا ہے؟ میں نے تو ٹھیک سے ٹکٹ دیکھی تک نہیں تھی۔ میں نے کہا، کیوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی، تمہارے بعد میں نے ٹکٹ خریدی ہے نا، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری اور میری بوگی نمبر ایک ہی ہے کیا؟ میں نے ضد ہوتے ہوئے اپنے جیب سے ٹکٹ نکالی اور اسے اپنا بوگی نمبر اور سیٹ نمبر بتا دیا۔ اس نے اپنی ٹکٹ چیک کی اور ہنسنے لگی۔ کہنے لگی، یہ ایک ہی ہے، ارے ہماری سیٹیں بھی برابر کی ہی ہیں۔ میں نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اپنا موبائل نکالا اور اپنی والدہ کو فون کر کے ان سے بات کرنے لگا۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لاہور کی ٹرین آئی تو میں باتیں کرتے کرتے وہاں پر ایک چائے کی دکان پر جا چکا تھا، چائے پینے لگا، لیکن باتوں میں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ٹرین کب آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میری والدہ بھی بہت باتونی قسم کی خاتون، ان کے قصے شروع ہوتے تھے تو ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگی، لاہور میں کچھ الٹا سیدھا مت کھا لینا، مجھے پتا ہے کہ تم کھانے میں بالکل لاپرواہی ہی برتتے ہو۔ ساتھ ساتھ چائے پی رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی ماں کو تسلیاں دے رہا تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ میں بول ہی رہا تھا کہ اچانک سے بڑی زور سے کسی نے میرے کندھے پر چت لگائی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکی۔ کہنے لگی، ڈفر ہو کیا؟ ٹرین آگے جانا نہیں ہے تم نے لاہور؟ اس کی بات سن کر میں ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے سکا تھا، کیونکہ ٹرین واقعی ہی جانے کا ہارن بجا رہی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے تیز قدم بڑھائے اور اپنے بینچ سے اپنا سامان اٹھایا۔ اب بھاگنے کے انداز سے ٹرین میں سوار ہو گیا۔ وہ لڑکی پہلے ہی سوار ہو چکی تھی۔ میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھا تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ میرے اور اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی تیسرا مسافر نہیں تھا۔ کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا خر دماغ شخص نہیں دیکھا۔ اگر میں تمہیں نہ کہتی تو تمہاری ٹرین تو چھوٹ چکی تھی، پھر کیا کرتے تم؟ میں نے کہا، آپ کا بہت شکریہ، میں بہت ہی دبے مزاج کا لڑکا تھا، لڑکیوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ میرا سارا فوکس اپنے بزنس کی طرف تھا، سنجیدہ قسم کا بندہ تھا اور اپنی زندگی اپنے کیریئر کو سنجیدگی سے لے کر چل رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں بے ترتیبی بالکل بھی پسند نہ تھی۔ چپڑ چپڑ باتیں کرنے والی لڑکیاں تو بالکل بھی نہیں۔ رات کے 2 بج چکے تھے، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ مجھے سو جانا چاہیے۔ لیکن اسی وقت ایک لڑکا اپنے ابلے ہوئے انڈوں کی ٹوکری اٹھائے ٹرین میں آواز لگانے لگا۔ یہ میرا پہلا ایسا سفر تھا جو میں اکانومی کلاس میں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ٹرین کا سفر بہت کم کیے تھے، زیادہ تر میں جہاز کا ہی سفر کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ نوجوان سا لڑکا وہاں سے گزرا تو وہ لڑکی سے پکارنے لگی۔ کہنے لگی، اوئے انڈے والے بھائی، ذرا رکنا۔ وہ فوراً سے رک گیا۔ اس نے اس لڑکی سے انڈے لیے، پھر پرس میں پیسے دیکھنے لگی۔ کافی دیر پرس کھنگالنے کے بعد جب اسے پیسے نہیں ملے تو مجھ سے کہنے لگی، بات سنو، تمہارے پاس 5000 کا کھلا ہے؟ میں نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، اچھا ایسا کرو، 100 کا نوٹ نکال کے دو، جیسے ہی لاہور پہنچیں گے تو میں 100 کا نوٹ لوٹا دوں گی۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کس اجنبی سے بے تکلف ہو سکتی تھی۔ میں اپنی جیب سے بٹوا نکالا، 100 کا نوٹ اسے پکڑا دیا اور اس نے انڈے والے لڑکے کو پیسے دیے اور اسے انڈے لے کر کھانے لگی۔ پھر ایک انڈا میری جانب بڑھا دیا۔ کہنے لگی، کھا لو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگی، اس کی ضرورت نہیں ہے، سردی دیکھو کتنی ہے، اور سردی کی بارش میں انسان کو ابلے انڈے لازمی کھانے چاہیے۔ میری دادی اماں بتاتی تھیں۔ میں نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، تو میں نے روکا، سو جاؤ۔ لیکن مجھے تمہیں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ جیسے پکے مجنوں ہو۔ سچی بتاؤ کہ کس لڑکی سے دھوکا کھا کے آئے ہو؟
اس کی اس طرح کی بے تکلفی پر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا آپ اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ جب سے بیٹھی ہیں بولی چلی جا رہی ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اکیلی کیوں سفر کر رہی ہیں؟ میرے سخت لہجے سے سوال کرتے وہ کچھ گڑبڑا سی گئی، کہنے لگی مت بتاؤ، مرچے کیوں چبا رہے ہو؟ بندہ آرام سے بھی بات کر سکتا ہے۔ میں نے کون سا تمہارے سر پہ بندوق تان کے پوچھا؟ نہیں بتانا مت بتاؤ، انڈا نہیں کھانا تو وہ بھی مت کھاؤ۔ اپنا بیگ رکھ کر اسی پر سر رکھ کر کہنے لگی دیکھو میں حق تو نہیں رکھتی تمہیں یہ کہنے کا، لیکن میری دادی اماں نے کہا تھا جوتے پہن کر سونے سے نا بستر پر سانپ آ جاتے ہیں۔ ابھی وہ مجھے سانپ سے بہت ڈر لگتا ہے، خدا را اپنے شوز اتار کر سائڈ پر رکھ دے۔ جتنی وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی پتہ نہیں بات اتنی کیوں کرتی تھی۔ اور مجھے بتونی لڑکیوں سے سخت چیز تھی، نہ اس سے بحث کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے شوز اتار کر ایک سائڈ پر رکھے اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اگلے آنے والے اسٹیشن پر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اگلے اسٹیشن آتے ہی چند نوجوان گاڑی میں سوار ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں پسٹل تھے۔ جیسے ہی نوجوان ٹرین پر سوار ہوئے تو وہاں کے ٹکٹ چیکر نے انہیں روکنا چاہا۔ انہوں نے بندوق دکھائی، کہنے لگے ہم کسی کی تلاش میں ہیں، اس لیے ہمیں روکو گے تو تمہیں بھی گولی مار دیں گے۔ میری آنکھ کھلی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو ٹکٹ چیکر یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم آپ کو ایک ایک کیبن میں گھسنے نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو یہ جان لو کہ ہمارے ہاتھ بہت اوپر تک ہیں، سمجھے؟ یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ بہرحال مجھے باہر ہونے والے شور سے کوئی خاص سروکار نہیں تھا۔ میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو اپنا پورا چہرہ چھپائے ڈری سے ہمیں بالکل کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو اس پر لرزہ سا طاری تھا، حالانکہ وہ کوئی ڈرپوک سی لڑکی نہ تھی۔ بہرحال کچھ نوجوان میرے کیبن میں بھی آ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ ٹکٹ چیکر بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ اس لڑکی سے کہنے لگا لڑکی اپنا پردہ ہٹا کے دکھاؤ ہمیں، لیکن وہ کہنے لگی میں کیوں اپنا پردہ ہٹانے لگی؟ دیکھو میں یہاں پر اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی، میرا شوہر بڑا سخت مزاج ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی سنتے ہو جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے نہ جانے کیوں مخاطب ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی یہ میرا شوہر ہے، دیکھو میرے شوہر کو بہت بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، اگر تم نے مجھ پر پردہ ہٹانے کے لیے زبردستی کی تو تم پر کیس کر دے گا۔ میں تو چلاک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، فوراً سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا، مجھے ملتجی نظروں سے دیکھنے لگی، اشارہ کرنے لگی کہ میں اس کی عزت رکھ لوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی بات پر حامی بڑھنا مجھے اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ میری بیوی ہے اور میں اس چیز کی اجازت آپ کو نہیں دیتا کہ آپ اسے بے پردہ کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوان اندر آگے کہنے لگے پچھلے 4 قبل ہم دیکھ کر آ رہے ہیں، سب کی بیوی با پردہ تھی، لیکن ہم یہاں پر ایک لڑکی کی تلاش میں آئے ہیں جو کہ گھر سے بھاگی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اطلاع یہی ملی ہے کہ وہ اسی ٹرین میں ہے۔ دیکھو تمہارے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں تو ہمارے بھی بہت سے تعلقات، ہمیں ہر حال میں بے نقاب دیکھیں گے، اور اگر یہ وہ لڑکی نہ ہوئی تو ہم یہاں سے چپ چاپ چلے جائیں گے۔ اس میں اتنا تماشا بنانے والی کوئی بات نہیں۔ میں اب سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ کر آئی تھی، میں کیا کر سکتا تھا؟ نوجوان نے اس لڑکی سے کہا کہ تم نقاب ہٹاتی ہو یا ہم زبردستی تمہارا نقاب ہٹائیں؟ میں نے سوچا اب تم اس لڑکی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، یہ سوچ کر اسے اتنا بڑا قدم اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے اپنے چادر سے نقاب ہٹایا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ نوجوان غصے میں آ گئے اور اس کے سر پر پستول تان دی، کہنے لگے کیا سوچا تھا تم نے؟ تم ہماری آنکھوں میں دھول چونک کر بھاگ جاؤ گی؟ اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی بھائی میں نے اس سے نکاح کر چکی ہوں، یہ میرا شوہر ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش و حواس اڑ گئے، میں حواس باختہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ بات سن کر وہ کہنے لگی کیوں گھبرا رہی ہو؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ہم شادی کر چکے ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم ڈرو مت۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا، میں نے کہا کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ کہنے لگی مت ڈرو۔ پھر اپنے بھائی کے پاس جا کر کھڑی ہوگی، کہنے لگی نکاح کر لیا، اب جو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہو۔ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئے۔ بار بار کہتا رہا کہ میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ کہنے لگی ابھی کچھ دیر پہلے تو تم خود اعتراف کر رہے تھے کہ میرے 1000 بار کہنے پر بھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس لڑکی کے 5 بھائی تھے اور ادھر چچا بھی تھے، سارا خاندان ایک بہت بڑے گھر میں رہتا تھا۔ سارے مرد ہی مجھے گھیر کر بیٹھ گئے تھے، کہہ کے تھک گئے تھے کہ یہ لڑکی جھوٹی ہے، میرے سے کوئی نکاح نہیں ہوا، لیکن وہ لڑکی یہی کہی جا رہی تھی کہ یہ آپ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، اور پھر کہنے لگی کہ آپ لوگ ہمیں مار کے کیا ملے گا؟ ویسے بھی یہ کوئی چھوٹا موٹا معمولی سا بندہ تھوڑی ہے، اچھا خاصا بزنس مین ہے، دیکھو اس کے کپڑے دیکھو، کیا کوئی ہمارا لگتا ہے؟ یہ میں نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا کیونکہ مجھے تو جہاز میں سفر کرنا تھا، تیز بارش کی مجبوری مجھے اسٹیشن پر لے آئی تھی، اور اب وہ لڑکی میرے حلیے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس کے چچا اور باپ مجھ سے میرے کام کے بارے میں پوچھنے لگے، میں نے کہا میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، پھر میں نے اپنے بزنس کا بھی بتا دیا، میں کراچی شہر میں جانے مانے بزنس مین میں شمار ہوتا تھا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے پھر تمہیں یوں بگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تم ایسے بھی رشتہ بھیجتے تو ہم تمہارا رشتہ قبول کر لیتے۔ میں تو ان کی بات سن کر حیران تھا۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ آپ کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے؟ کیا کرنے لگے؟ دیکھو جو موسم ہو گیا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچی بھاگ کر جائے۔ تم نکاح کر چکے ہو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی پوری برادری کے سامنے تمہارا دوبارہ سے نکاح کروائیں گے تاکہ سب کو یہ پتہ چل سکے جو کچھ ہوا ہے ہماری رضامندی سے ہوا ہے، کیونکہ تانیہ تمہارے نکاح کی خبر کسی کے پاس نہیں پہنچی۔
میرے نانا کہنے پر بھی میرا نکاح اگلے روز ہی تانیہ سے کر دیا گیا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی بات پر بھروسہ تھا لیکن میری بات پر نہیں۔ پھر کچھ بدماش قسم کے بھی تھے، مجھے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیا، ایک کمرے میں بند کر کے رکھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے، لیکن ایک لڑکا ہوتے ہوئے میں بھی بس ہو چکا تھا۔ انہوں نے میری والدہ تک کو بلا لیا تھا، جو ہکا بکا مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ دوسرا کہنے لگی، یہ کون سی میٹنگ تھی تمہاری؟ اگر تم نے لڑکی پسند کر لی تھی تو مجھ سے بات کرتے شرم نہیں آئی تمہیں، کسی کی بچی کو گھر سے بھگاتے ہوئے؟ میں نے کہا، ماں آپ بھی مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ کہنے لگی، سب کچھ تمہارے سامنے اور کیا سمجھوں میں تمہیں؟ میں چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ اس کے ناٹک میں اس کا 2 منٹ کا ساتھ دینا مجھے بہت مہنگا پڑ گیا تھا۔ شادی کے بعد مجھے رخصت کروا کر اسے اپنے گھر بھی لانا پڑا۔ پورے راستے میں لڑکی سے کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ میری والدہ بھی گاڑی میں موجود تھی۔ یہ سوچا تھا کہ کمرے میں لے جا کر اس سے بات کروں گا۔ یہ کیا کھیل کھیلا اس نے میرے ساتھ، یہ کیا تماشا بنایا؟ کیونکہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ لڑکی تو ہنسی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، شکر ہے سب کچھ ٹھیک سے ہو گیا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ میرے گھر والے مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ پھر کہنے لگی، وہ تو تم دولت مند تھے اس لیے میرے گھر والوں نے کچھ نہیں کہا، تمہارا دماغ درست ہے۔ یہ کیا کھیل کھیلا ہے تم نے؟ میرے ساتھ کہنے لگی، میری مجبوری تھی، اصل میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیادہ امیر نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے کبھی بھی میری شادی اس سے نہیں کریں گے۔ پھر کہنے لگی کہ میں اس کی خاطر ہی گھر سے بھاگ کر گئی تھی، لیکن اسٹیشن پر آیا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ اسٹیشن پہنچتا لاہور کی ٹرین آ چکی تھی، اس لیے مجھے ٹرین میں سفر کرنا پڑا۔ پھر اس کا میسج آیا کہ وہ مجھے حیدرآباد میں ہی ملے گا، لیکن اس سے پہلے میرے بھائی مجھ تک پہنچ گئے۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ ہی غلط کیا، کیونکہ تمہارے حلیے سے لگتا تھا کہ تم کوئی امیر قسم کے لڑکے ہو، مجبوراً ٹرین کا سفر کر رہے ہو۔ میرے پاس اس وقت کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے سوچا کہ اگر میں تمہاری بیوی ہونے کا ناٹک کروں گی تو گھر والوں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تم بے فکر ہو، یہ شادی صرف کاغذ کی حد تک محدود رہے گی۔ لڑکی نے بڑے آرام سے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ مجھے اس پر جتنا بھی غصہ آتا اتنا کم تھا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے، تم جب چاہو گی مجھے استعمال کرو گی اور میں استعمال ہوتا چلا جاؤں گا۔ کہنے لگی، دیکھو یہ میری سب سے بڑی مجبوری تھی، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ایک مرد ہو، جب چاہے طلاق دے سکتے ہو، دوسری شادی کر سکتے ہو، لیکن میری والدہ نے میری شادی کبھی اس لڑکے سے نہیں کرتے۔ کیا انسان کا غریب ہونا اس کا سب سے بڑا عیب ہے؟ کیا اس وقت تو کافی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی سوچا کہ میرا واقعی کچھ گیا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے اپنے بیگ سے ایک سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں بھی آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ واش روم سے باہر آئی تو سادے لباس میں ملبوس جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ چند دن یوں ہی گزرے تھے، پھر میں نے اسے کہا کہ وہ کہاں ہے تمہارا عاشق؟ کہنے لگی، اس کے ابا بڑے سخت ہیں اور انہیں بھی شک ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگی، اصل میں میرے بھائی اوڑنے ہیں نا، تو ہر کوئی ڈرتا ہے، اس لیے اس کے ابا نے اس پر سختی کی بھی ہے۔ ابھی وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن تم دیکھ، اگر شک ختم ہو گیا تو مجھے طلاق دے دینا، وہ مجھ سے شادی کر لے گا، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی اور میں بھی اپنے یاسر کے پاس چلی جاؤں گی۔ یہ بات تو بڑی خوش ہو کے بتا رہی تھی۔ میں مجھ سے اکثر یاسر کی باتیں کرنے لگی تھی کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ اس کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن ابھی اس کی جاب نہیں لگی، اپنی جاب کے چکر میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ ایک بار میں نے اسے کہا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو چکی ہے، کل کو وہ تم پہ شک نہیں کرے گا؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، نہیں کرے گا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ تم بہت شریف انسان ہو اور میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، مجھے کچھ کرنا چاہیے بھی نہیں۔ کہنے لگی، ہاں مجھے پتا ہے، اتنی ہمت نہیں ہے تم میں۔ یہ سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ میں نے کہا، ہمت کی بات تو مت کرو، ہمت تو بہت ہے، کرنے پہ آؤں تو بہت کچھ کر بھی سکتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی جلتی ہوئی زبان کچھ رکی تھی۔ اس کے پاس آ گیا۔ میرا ارادہ سے تھوڑا سا تنگ کرنے کا تھا کیونکہ میری اس جرت پر اس کا رنگ کچھ اڑا تھا۔ وہ چند قدم مجھ سے پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے کہا کہ تم میری بیوی ہو اور پھر ہم ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، اور جہاں ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوں اور نکاح میں ہوں تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگی، خبردار جو تم نے ایسا ویسا کچھ کیا تو۔ میں نے کہا، مجھے کون روک سکتا ہے؟ یہ کہہ کر میں اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ رہا تھا، اپنی ہنسی بھی روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو خود کو اب تک مجھ پر بہادر ثابت کر رہی تھی میرے چند جملوں پر بے حد گھبرا گئی تھی۔ کچھ دیر میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ بلا شبہ خوبصورت تھی، لیکن پھر میں نے اپنی نظریں ہٹا لی اور ہنسنے لگا۔ میری یوں بے ساختہ ہنسی پر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، مذاق کر رہا تھا تم سے، میں کبھی بھی ایک ایسی لڑکی سے کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کر سکتا جس کے دل میں کوئی اور ہو، اس لیے بے فکر ہو۔ میری بات سن کر اس کا سانس بحال ہوا تو کہنے لگی، آئندہ ایسا مذاق مت کرنا، میں کبھی بھی کچھ اور نہیں سوچ سکتی، بہت محبت کرتی ہوں اس سے میں نے کہا، ہاں سمجھ سکتا ہوں، جس کی خاطر تم گھر چھوڑ سکتی ہو اس کے لیے تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس لڑکی نے مجھ سے 1 مہینے کا وقت مانگا تھا۔ مجھے لگا بس 1 مہینہ ہی تو ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جیسے جیسے وہ گزرے گا میرے دل کی دنیا بدلنے لگے گی۔ اس کا رویہ میری والدہ کے ساتھ بہت دوستانہ تھا، دونوں ہی باتونی تھی۔ میری ماں اس کے آ جانے پر بے حد خوش تھی۔
मेरे साथ भी बड़ी बेतुकी बातें करती थी। एक बार मैं कमरे में आया तो चिप्स खा रही थी, जमीन पर चॉकलेट्स के रैपर पड़े हुए थे, कमरे का हुलिया भी कुछ बिगड़ा हुआ था और वो टीवी पे मूवी देख रही थी। मैंने कहा ये सब क्या है, तुम्हें तमीज नहीं है, ऐसे रहती है कमरे में? कुत्ता भी अपनी जगह पर बैठे तो इस जगह को साफ करके बैठता है। मेरी बात सुनकर तो हंसने लगी, कहने लगी मैं जानवर नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि किसी मशीन की तरह से जिंदगी गुजारे, घड़ी की सुइयों के मुताबिक सांस लें, कभी कभी बेतरतीबी भी अच्छी लगती है। तो मैं तो जिंदगी गुजारने का ढंग ही नहीं आता। मैंने कहा क्या जमीन पर चॉकलेट के रैपर फेंकना, बिस्तर पर बैठ के खाना, कमरे का हुलिया बिगाड़ना ये ढंग है? इसे तुम जिंदगी कहती हो? वो कहने लगी कि कभी तुमने अपनी जिंदगी पे गौर किया? तुम्हारी जिंदगी में कोई जान ही नहीं है, बस सीधा सीधा ऑफिस जाती हो, ऑफिस से घर आते हो, हर चीज तुम्हें परफेक्ट मिल जाती है और तुम इसी में खुश हो। कभी एक दिन मेरे साथ गुजारो तो तुम्हें पता चले जिंदगी क्या होती है। मैं उसकी बात हैरत से सुन रहा था। अगला दिन इतवार था। मैंने कहा ठीक है, कल का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजार के देख लेता हूँ, मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे नजदीक जिंदगी क्या है। मेरी बात सुनकर वो बेहद खुश हुई थी, कहने लगी कल का दिन तो मैं अपनी जिंदगी का यादगार दिन लगेगा। मैंने कहा देखते हैं ये के कह के मैंने बेड से तकिया उठाया और उसके हाथ में दबाया। मैंने कहा जाओ जाके अपनी जगह पर सो। वो सोफे पर जाकर लेट गए। अगले सुबह सुबह उसने मुझे उठा दिया, मुझे अपने साथ समंदर ले गई। समंदर तो मैं पहले भी बहुत दफा गया था, लेकिन तानिया के साथ पहली बार गया था। उसकी मर्जी से ही मैंने एक आम सा ट्राउजर और शर्ट पहनी थी, वरना बाहर निकलते वक्त मैं बिल्कुल तैयार होकर निकलता था। आम लिबास में कभी नहीं जाता था। समंदर में इस वक्त रश बहुत कम था। समंदर देखकर तो उसके चेहरे की खुशी काबिले जीत थी। मुझे कहने लगी आओ ना पानी में चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है, बस मैं दूर से ही समंदर देखना पसंद करता हूँ। वो मेरे पास आई और बड़ी बेतकल्लफी से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी आज मेरी मर्जी से जिंदगी गुजार कर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कहकर वो मुझे पानी में ले गई। पानी जब मेरी पिंडलियों तक पहुंचा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। मैंने कहा तानिया बस यहीं तक ठीक है, उससे आगे जाना क्यों? मुझे पानी में जाने से कुछ खौफ सा महसूस होता था। अब एक मर्द होकर इस बात का इजहार नहीं कर सकता था। कहने लगी इसके बाद ही तो समंदर में जाने का मजा आता है। आओ ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, तुम इतना डरो मत। इसकी ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई, मेरी कैफियत को वो कैसे समझ गई थी। मैंने कहा मैं डरता नहीं। कहने लगी मैं जानती हूँ, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम्हें पानी से खौफ महसूस होता है। वो मुझे पानी में ले गई। मुझे गुस्सा उस वक्त आया जब उसने पानी की छींटे मुझ पर उड़ाई थी। बिल्कुल बचकाना हरकतें थी उसकी। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी कर रही हो? कहने लगी लाइफ एंजॉय करो। वो बार बार मुझ पर पानी फेंक रही थी। पहले तो उसे मैं मना करता रहा, बाज नहीं आई तो मैंने उस पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। जिंदगी का एक नया रूप देखा था मैंने। उसके साथ खूब एंजॉय किया था। पानी से बाहर आने के बाद वो मुझे एक गोलगप्पे के ठेले पर ले गई। 12-12 गोलगप्पे की 2 प्लेटें बनाई। मैंने कहा ये नहीं खाऊंगा मैंने कभी भी ठेले की चीजें नहीं खाई, हमेशा एक अच्छे रेस्टोरेंट से खाता हूँ। तुमने खाना है तो शौक से खाना खाओ। कहने लगी यही तो मसला है तुम्हारा, तुमने अपने आप को बस पाबंद कर रखा है। फलां कंपनी का पानी पीना है, फलां रेस्टोरेंट से खाना खाना है। ऐसे नहीं होता। तो मेरे साथ मुकाबला करो, जो हम दोनों में से पहले गोलगप्पे खत्म करेगा उसकी एक बात जरूर मानी जाएगी। पता नहीं क्यों लेकिन मैं उसकी बात पर आमादा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन मैं उससे जीत गया था। तो मुझसे पूछने लगी कि बताओ मैं तुम्हारी क्या बात मानूं। मैंने कहा अभी नहीं, उसका भी बताऊंगा। रात तक मैंने तानिया के साथ ही वक्त गुजारा था। एक आम से होटल से खाना खाया था जो बहुत मजे का था। पानी भी एक आम डील के गिलास में पिया था और वो भी नलके का। वो हर चीज मुझे खिलाने के बाद ये कहती देखो कुछ हुआ ना? नहीं ना, कुछ भी नहीं होता। ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना, ये भी खाना ऐसे ही बनाते हैं, बस अच्छी प्लेटें मुंह में हमारे सामने पेश कर देते हैं। लगता है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया, लेकिन अगर तुम उनके किचन जाकर देखो तो इस ढाबे वाले से भी ज्यादा गंदे होते हैं। उसने मुझे जिंदगी एक अलग नजर से दिखाई थी, बहुत अच्छी थी वो। पहली बार मुझे लगा वाकई मैंने जिंदगी को जिया, गुजारा नहीं। उसके बाद मेरी बेतकल्लफी तानिया से बढ़ने लगी थी, मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी तुम्हें पता है यासर ने मुझे आम जिंदगी जीने का ढंग सिखाया। वरना मैं तो बहुत डरती थी अपने भाइयों से। तुम्हारे घर का माहौल बहुत सख्त था। फिर बस यासर की तारीफें करने लगी, उसके बारे में बातें करने लगी। लेकिन पहली बात मुझे उसके मुंह से यासर का नाम बुरा लगने लग रहा था। मुझे उसकी बातें भी बुरी लग रही थी। मैंने कहा तानिया तुम मुझसे यासर की बातें मत किया करो। मेरे यूं कहने पर वो हैरान थी। कहने लगी क्यों ना किया करो, हम दोस्त है ना। तुम भी अपनी किसी माशूक लड़की का किस्सा मुझे सुना दो, हो सकता है कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई ना हो। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने किसी लड़की को इतने गौर से देखा ही नहीं, बस तुम इसका जिक्र मेरे सामने नहीं किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा क्यों अच्छा नहीं लगता? उसके सवाल पर मैं उसकी आंखों में देखने लगा। उसे कह नहीं सकता था कि मुझे यासर से जलन महसूस होने लगी है। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ अगर तुम्हारी जिंदगी में यासर नहीं आता और मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए आता तो तुम क्या करती? मैं जानना चाहता था वो मेरे बारे में क्या सोचती, तुम्हें ऐसे कैसे लगता हूँ। मैं नहीं जानता ये तमन्ना मेरे दिल में क्यों जागी थी, लेकिन मैं बेबस था। मेरी बात पर मुझे गौर से देखने लगी। उस वक्त
وہ بٹھا کھا رہی تھی. کچھ دیر کے لیے وہ پیار سے دیکھنے لگی, کہنے لگی اچھے خاصے ہو تم, اگر میری زندگی میں یہ اثر نہ آتا تو تم مجھے پسند آ جاتے نا. ناٹ اے بیڈ چوائس. اس کے جواب نے تو میرے دل کو سرشار سا کر دیا تھا. میں نہیں جانتا تھا میں کیوں خوش ہوں, لیکن میں بہت خوش تھا. وہ دن میرے لیے الگ ہی یادگار بن کر رہ چکا تھا. میرے دل کسی اور لہر پر چلنے لگا تھا. تانیہ بہت اچھی لگنے لگی تھی. ایک بار میں اپنے اسٹڈی روم میں رات کا کام میں مصروف تھا جب مجھے کمرے سے تانیہ کے چلانے کی آواز آئی. میں فوراً سے اسٹڈی روم سے باہر آیا اور اپنے کمرے میں تیزی سے قدم بڑھا کر پہنچا تھا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا, تانیہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی. مجھے دیکھ کر میرے سینے کے ساتھ لگ گئی, کہنے لگی شہریار کمرے میں چھپکلی ہے. اور مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے. سامنے چھت پر چھپکلی تھی جسے دیکھ کر شاید وہ چلائی تھی, لیکن اس کے یوں اچانک سے میرے سینے سے لگ جانے سے میرے اندر تو جیسے ادھم سی مچ گئی. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اس وقت تانیہ کے دل کی تیز دھڑکنیں میں اپنے اندر سن رہا. میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں. میں نے اسے اپنے احسار میں لے لیا. میں نے کہا تم میرے ساتھ ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ہوں نا. وہ کہہ رہی تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ایک دم کمرے کی لائٹ بھی بند ہو گئی تھی, بلکہ پورے علاقے کی لائٹ جا چکی تھی. جنریٹر بھی خراب تھا. ویسے بھی موسم سرما تھا. میں نے اس کو اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لے آیا تھا. کہنے لگی لائٹ کیوں چلے گی, جنریٹر کیوں نہیں چل رہا, مجھے اندھیرے سے بھی خوف آتا ہے. میں نے کہا خراب ہے, کل ہی مجھے ملازم نے بتایا تھا موسم سرما, اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج ہی لائٹ چلے جائے گی. کہنے لگی چلے مجھ پر گر گئی تو میں کیا, کچھ نہیں ہوتا, میں ہوں نا. میں موبائل کی لائٹ آن کر دی تھی. چھپکلی صوفے کے بالکل اوپر چھت پر چپکی ہوئی تھی اور میری تانیہ میرے ساتھ لگی ہوئی تھی. میرے تو جی چاہ رہا تھا کہ وقت یوں ہی تھم جائے. اندر سے میرے دل کا شور میرے چین لے رہا تھا, کہہ رہا تھا تمہاری بیوی ہے, یہ تمہارے نکاح میں ہے, تم اس پر حق رکھتے ہو, محبت دو گے تو بھول جائے گی یاسر کو. میں نے تانیہ کو خود سے پیچھے کیا, اسے کہا کہ تم سو جاؤ, میں کھڑکی کھول دیتا ہوں, یہ چھپکلی باہر چلی جائے گی. لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگی آج صوفے پہ مت سو, میرے ساتھ لیٹ جاؤ, بہت ڈر لگ رہا ہے. میں تو اسے ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا. اس کا ہاتھ تھام کے اس کے برابر میں لیٹ گیا. کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور اس میں اس کا حسن مجھے بے چین کر رہا تھا. جی چاہ رہا تھا کہ ساری حدوں کو پار کر دوں, اسے اتنی محبت دوں کہ اسے سراب کر دوں, لیکن کر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے دل میں نہیں تھا. جب وہ گہری نیند سو گئی تو میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا. چند روز سے میری نظریں تانیہ پر بڑی بے خودی سے اٹھ رہی تھی. میں نہیں جانتا تھا کہ میری ان نظروں کو ملازمین نے بھی بھانپ لیا. ایک بار میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب تانیہ غصے سے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے مقابل آ کر کھڑی ہوگی. کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی, تم عجیب بری نظروں سے مجھے دیکھتے ہو. اب تو ملازمین نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے, کتنی بری بات ہے, میں تم پر کتنا بھروسہ کرتی ہوں. میں نے کہا کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہوں تو میں بتاؤں مجھے کیا کہا ہے. ملازمین نے تم سے کیا کہنے لگی ہو, تم مجھے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہو, بری نظر ڈالتے ہو. کہہ رہی تم میرے شوہر اس لیے یوں دیکھ سکتے ہو, بھلا یہ بھی کوئی بات ہے. اسے تو نہیں پتا تھا کہ تمہاری کاغذی بیوی ہوں, لیکن تم تو جانتے ہو تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے. اس کے بات پر میں نے اس کی اور بھی قریب آ گیا. میں نے کہا غور سے دیکھو مجھے, میں تمہیں بھینگا لگتا ہوں, کیسے ٹیڑھی آنکھوں سے تمہیں دیکھ سکتا ہوں. تمہیں کوئی کچھ بھی کہے گا تم اس کی بات مان لو گی. میں صرف تمہیں دو طرح سے دیکھتا ہوں تانیہ, ایک بہت عزت سے اور دوسرا بہت محبت سے. اب بتاؤ اس میں بری نظر کون سی ہے. میری بات سن کر پہلی بار وہ نروس ہوئی تھی. فوراً سے کمرے سے باہر نکل کے میں مسکرانے لگا تھا. لیکن چند روز بعد اس نے دھماکہ میرے سر پر کیا تھا. میں کمرے میں آیا تھا. بہت خوبصورت جوڑا اس نے پہن رکھا تھا. تیار بھی خوب ہوئی تھی. میرے دل تو اسے دیکھ کر بے چین ہوا تھا, بے معنی پر مجھے اکسانے لگا تھا. کہنے لگی بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں. کیسی لگ رہی ہوں. میں نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہو. کہنے لگی پتہ ہے یاسر کا فون آیا تھا, کہہ رہا تھا کہ اسے نوکری مل گئی ہے. آج اس نے مجھے کھانے پر بلایا, کہہ رہا تھا کہ اپنے والدین کو بھی جلدی راضی کر لے گا. بس میں اب چند دن کی مہمان ہوں تمہارے پاس, پھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی. یہ سننا تھا کہ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا تھا. میں نے اپنی نظروں سے فوراً ہٹا لی. میرے دل بڑی بے چینی سے دھڑک رہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہیں جائے. وہ کہنے لگی ایسا کرو کہ تم مجھے ریسٹورنٹ تک چھوڑ دو یا پھر ڈرائیور سے کہہ دو کہ مجھے چھوڑ دو. میں شام کے 8 بج رہے تھے. میں تو آفس اس لیے جلدی گھر آ گیا تھا کہ آج تانیہ کے ساتھ کہیں لانگ ڈرائیو پر جاؤں گا. لیکن اس کی باتیں سن کر میں بجھ سا گیا تھا. آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس حسین روپ کے ساتھ یاسر کے سامنے جائے. پتہ نہیں کیوں مجھ پر بے اختیاری سے چھائی ہوئی تھی. میں نے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور غصے سے کہنے لگا کہیں نہیں جاؤ گی تانیہ, تم میری بیوی ہو, تمہیں اتنا حسین روپ دیکھنے کا حق صرف میرا ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور تمہیں یوں دیکھے. تمہارا حسن صرف میرے لیے ہے, میں نے تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا. وہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں. تم جانتے ہو سب کچھ تو میں جیسے ہذیانی میں آ چکا تھا. میں نے کہا میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا. سمجھی, بھول جاؤ یاسر کا. اپنے دل کے منہ زور جذبوں پر میں بے اختیار ہو کر بول گیا تھا.
وہ مجھے حیرت سے دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے خود سے آزاد کیا، کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ میں نے تم سے مجبوری میں شادی کی تھی۔ میں نے کہا تھا میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا تمہیں کھونا، میرے اختیار میں نہیں۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا تانیہ، کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا، اسٹڈی روم میں آ کر بیٹھ گیا، سگریٹ پینے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ میرے کمرے میں آئی تھی، کافی غصے میں تھی، آنکھوں میں رو رو کے سوجی ہوئی تھی۔ کہنے لگی میں مر جاؤں گی یاسر کے بغیر، میں نے اس سے محبت کی ہے، تم سے نہیں کی ایان، مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ بات ضبط کی تھی، اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو میں ضبط نہیں کر پا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں طلاق چاہیے، 2 دن کے اندر اپنے یاسر سے کہو کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے لے آئے، میں مزید آزمائش نہیں دے سکتا، میری محبت میرا مسئلہ ہے، میں سہ لوں گا، لیکن میں تمہیں بار بار اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، اب میرے سامنے مت آنا۔ کہنے لگا میرا مقصد تمہارا دل توڑنا نہیں تھا۔ میں نے کہا تانیہ جاؤ یہاں سے، تمہارا مقصد کیا تھا کیا نہیں، میں یہاں پر صرف تمہارا مقصد پورنے کے لیے نہیں ہوں، ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، اپنے اندر دل بھی رکھتا ہوں اور جذبات بھی۔ آسان نہیں ہوتا ایک مرد کے لیے اپنی نکاح میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں بنا اسے چھوئے اس کے ساتھ رہنا، لیکن میں نے یہ آزمائش دی ہے، مزید کوئی آزمائش نہیں دے سکتا۔ یا تو میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ اور 2 دن کے اندر ہی چلی جاؤ، یا پھر میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا، تمہارے پاس صرف 2 دن ہے۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے پوری رات اسٹڈی روم میں سگریٹ پی کر گزاری تھی۔ اگلی صبح مجھے بخار ہو گیا تھا، لیکن میں تانیہ کے کمرے میں نہیں گیا تھا، گیسٹ روم میں جا کر لیٹ گیا۔ بخار کی شدت زیادہ تھی، اس لیے میں نیند غنودگی میں تھا، مجھے لگا جیسے ماتھے پر کوئی پڑنے کی پٹیاں کر رہا ہے۔ دیکھا تو تانیہ تھی، میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا یہاں کیا کرنے آئی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگی تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا مر تو نہیں گیا نا، میں مر بھی جاؤں تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جاؤ یہاں سے۔ میری بے رخی پر وہ وہاں سے آنسو بہاتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ میں کیا کرتا، انسان تھا، پتھر تو نہیں تھا۔ جب میرا بخار کچھ ٹوٹا تو میں کمرے سے باہر آیا، یہ ملازم سے پتہ چلا کہ وہ گھر سے جا چکی ہے۔ 2 دن میں نے بڑی مشکل سے کاٹے تھے، سمجھ گیا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گی۔ میں نے اپنے وکیل سے ڈیورس پیپر تیار کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ والدہ الگ پریشان تھی، مجھ سے کہنے لگی کب تک تانیہ میکے بیٹھی رہے گی، مجھے تو اپنا گھر خالی خالی سا لگ رہا ہے ایان، جاؤ اسے واپس لے کر آؤ۔ میں نے کہا اب نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں آئے گی؟ میں نے کہا اماں میرا تانیہ سے جھگڑا ہو گیا، میں اسے طلاق دے رہا ہوں، میرے پاس چونکہ میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی ذرا سی بات پر طلاق دے دوں، اسے جان نہ لے لوں گی تمہاری میں کیا بتاتا کہ میری جان ہی تو نکل چکی ہے، پتہ نہیں وہ کیوں میری زندگی میں آئی تھی، میرا سب کچھ مجھ سے چھین کر جا چکی تھی۔ وکیل نے ڈیورس کے پیپر تیار کر دیے تھے۔ میں نے تانیہ کو کال کی، پہلی بیل پر اس نے فون اٹھایا تھا۔ میں نے کہا طلاق کے پیپر تیار ہو گئے، تم کورٹ ہی آ جانا، میں بھی سائن کرتی ہوں اور تم بھی سائن کر دیں گے، ادھر لینا ہے اپنے یہاں سے شادی۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اگلے دن کورٹ میں وکیل کے سامنے موجود تھی، لیکن آنکھیں بری طرح سے سجی ہوئی تھیں۔ میں نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا اور دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اب وہ کیوں رو رہی تھی، اس کی ہر خوشی ملنے جا رہی تھی، پھر رو رو کے آنکھیں اس نے کیوں سجا رکھی تھی۔ سامنے رکھے طلاق نامے پر سائن کرنے سے پہلے میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس پر سائن کروں۔ میرے ہاتھ کی کپاہٹ تانیہ بھی دیکھ رہی تھی۔ یک قدم ہی اس نے وہ کاغذ پکڑے اور پھاڑ کے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے میرے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی ایان مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں نہیں جانتی کب اور کیسے، پر میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، یاسر سے بھی زیادہ، جب سے تمہارا گھر چھوڑ کر کہیں مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا، بار بار مجھے تمہارا خیال آ رہا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ شادی مذاق نہیں ہوتی، نہ ہی نکاح کوئی کھیل ہوتا ہے، دلوں کی ڈوریوں کو باندھ کے رکھ دیتا ہے۔ میں نے یاسر سے انکار کر دیا، اسے کہہ دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، ایسے ہی بیوقوف تھی، اسے یہ تک احساس نہیں تھا کہ سامنے وکیل اپنی کرسی پر بیٹھا اسے میرے سینے سے لگے اظہار محبت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، سن بھی رہا تھا اور ساتھ میں نظریں جھکائے مسکرا بھی رہا تھا۔ میں نے اس کے کان کے قریب جا کر کہا تانیہ ہم یہاں اکیلے موجود نہیں ہیں، گھر چل کے بات کریں۔ میری بات سن کر ایک دم مجھ سے پیچھے ہٹی تھی، خفت میں مبتلا ہوئی تھی۔ واپسی کا سفر میرے لیے خوشیوں سے بھرپور تھا کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ تھی۔ سمجھ گئے کہ نکاح ہوتا ہے، کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہماری آج کی زبردست کہانی، ایک سبق اور احساسات کا خوبصورت سفر۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور خیالات کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔